دیونگر ایک چھوٹا سا مگر انتہائی خوبصورت گاؤں تھا۔ چاروں طرف قدرتی ہریالی سے بھرپور یہ گاؤں اپنے اندر ایک الگ ہی کشش لیے ہوئے تھا۔ درگوش جب 4 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد دیونگر میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ شیدا بھی تھا۔ شیدا بڑے ہی پرسکون انداز میں جیپ چلا رہا تھا۔ یہ جیپ درگوش کی اپنی تھی۔ مراد نے تو کہا تھا کہ دیونگر میں ہم کو لینے آئے گا۔ درگوش نے شیدے سے کہا، حضور وہ سامنے دیکھیں۔ شیدے نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیپ روک دی۔ درگوش نے سامنے دیکھا تو درختوں کے جھنڈ کے درمیان مراد کھڑا دکھائی دیا تھا۔ اس نے آج بھی وہی چادر اپنے جسم پر اوڑھ رکھی تھی۔ جیپ رکتے دیکھ کر مراد تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ جہاں جیپ رکی تھی وہ علاقہ زیادہ گنجان آباد نہ تھا۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک سڑک اندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضور یہ خاکسار گھنٹے بھر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کیوں؟ درگوش نے چونک کر پوچھا۔ بڑے سرکار کا حکم تھا نا، آپ آئیں یا نہ آئیں آپ کی راہ تو دیکھنی ہے، کہاں چلنا ہے؟ مراد نے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ جیپ میں سوار ہو گئے اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ قدرتی نظارے، کھیت کھلیان درگوش کو بہت متاثر کر رہے تھے۔ کافی دیر کے سفر کے بعد جیپ کچے پکے مکانوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی ایک لال رنگ کی عمارت کے سامنے رک گئی۔ لال رنگ کی عمارت طرز تعمیر کے حساب سے کافی پرانی تھی۔ اس کو دیکھ کر درگوش کو مغل دور کی عمارتیں یاد آ گئیں۔ کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ شیدے نے سرگوشی کی۔ خطرہ کیسا؟ دعوت ہے، کھانا کھاؤ اور نکلو۔ درگوش کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ تینوں دروازے پر پہنچے اور دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ جلد ہی وہ مراد کے اشارے پر اس کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ یہ کھلا صحن تھا جس کے اطراف میں درختوں کی بہتات تھی۔ درگوش نے اپنی تیز آنکھوں سے اس کنویں کو بھی دیکھ لیا تھا جس کے گرد کچھ برتن رکھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ڈول سے پانی نکال رہا تھا۔ یہ سارے مناظر درگوش کو کئی سال پیچھے لے گئے تھے۔ دیہی زندگی میں آج بھی یہ سب ہوتا ہے۔ درگوش کو کچھ لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیے، ان میں عورتیں بھی تھیں۔ یہ سب سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ حویلی نما یہ مکان کافی بڑا تھا۔ مراد ان کو لے کر ایک خالی کمرے میں چلا آیا تھا جہاں کرینے سے فرش پر دری بچھی ہوئی تھی اور انوں پر گاؤ تکیے ٹکائے گئے تھے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، میں بڑے سرکار کو خبر کرتا ہوں، مراد نے ادب سے کہا اور باہر نکل گیا۔ شیدا پورے کمرے کی ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ درگوش نے اس کی آنکھوں میں پرجوش کیفیت دیکھی۔ اوئے کیا بات ہے، تم ہر چیز کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہے ہو؟ حضور یہ تو مجرے کا سماں ہے۔ شیر علی تم بہت شوقین لگتے ہو ان چیزوں کے۔ درگوش شیدا کو گھورتے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس کے یوں گھور کر دیکھنے سے شیدا گڑبڑا گیا۔ نہیں حضور، بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو تھانے دار صاحب تھے ان کے ساتھ بلبل ہزار داستان کے بہت چھاپے مارے ہیں۔ بلبل ہزار داستان؟ درگوش چونک گیا۔ سر جی، طوائفوں کے کوٹھوں کو بلبل ہزار داستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بلبل کی الگ کہانی ہوتی ہے، اس لیے۔ شیدے نے بھرپور انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ لگتا ہے تمہاری ان بلبلوں سے بہت واقفیت ہے۔ اس کی بات سن کر شیدا سیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، حضور اب ایسا بھی نہیں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اسی وقت ان بلبلوں کا چہکنا بھی سنیں گے۔ درگوش مسکرایا۔ بالکل جناب، اب تو یہ کاروبار اس لاک ڈاؤن میں اور منافع بخش ہو گیا ہے۔ گڈ، درگوش کچھ سوچ کر بولا۔ وہاں بھی چلیں گے، ذرا صبر کرو۔ سیدھا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کمرے میں اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر درگوش روب میں مبتلا ہو گیا۔ آنے والا شخص ایک بوڑھا مگر باروب انسان تھا جس کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ سر کے بال زلفوں کی طرح کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بوڑھا سا شخص نہایت کمزور اور متروک تھا۔ اس کی پوری شخصیت میں اس کی آنکھیں ہی تھیں جن کو دیکھ کر سامنے والا بندہ از خود رعب میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کو دیکھ کر درگوش اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا تھا۔ بیٹھو بیٹھو بابا، ہمیں یوں شرمندہ نہ کرو۔ اس کی آواز اس کی شخصیت کی طرح پر رعب تھی۔ اس کی بات پر درگوش فوراً ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ درگوش کی جانب دیکھ کر پھر گویا ہوا۔ ہمیں بڑے سرکار کہتے ہیں، نام تو ماں باپ نے کچھ اور رکھا تھا لیکن لوگ محبت اور احترام میں بڑے سرکار کہتے ہیں۔ درگوش نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ تو اس کی شخصیت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو ایسا لگا کہ بڑے سرکار اندر سے کچھ اور ہیں۔ مراد کسی زرخرید غلام کی طرح دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ مراد، جاؤ بابا، معزز مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ مراد کسی جن کی طرح منچو ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بڑے سرکار نے بڑی ہی گہری نظروں سے درگوش کی جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، بابا تمہارا بہت شکریہ، تم ہمارے بلانے پر تشریف لائے، اس لیے ہم خود تمہارا استقبال کرنے آ گئے۔ لانے کی کوئی خاص وجہ؟ ایسی کوئی خاص وجہ نہیں، ہم تو بس آپ کے نیاز چاہتے تھے، باقی باتیں تو کھانے کے بعد ہوتی رہیں گی۔ درگوش بے اعتنائی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جیسی آپ کی مرضی۔ وہی پراسرار آواز ناگر کو پھر سنائی دی تھی۔ اس کو سن کر اس کو اپنے جسم میں کپ کپی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس روز کی بات ہے جب 20,000 کی رقم اس کو ملے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اس رقم میں سے 10,000 روپے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ اس کے
کے بعد باقی رقم ختم ہونے میں اس کو 2 دن بھی نہ لگے تھے۔ اچانک اس کو وہی فون موصول ہوا تھا جب وہ ایک بار میں شراب کے نشے میں دھس پڑا تھا۔ ان پر نمبر دیکھتے ہی اس کا نشہ اڑنچھو ہو گیا تھا۔ اس آواز نے جو کچھ کہا اس کو سن کر اس کے ہوش خطا ہو گئے۔ یہ تو بہت خطرے والا کام ہے۔ کام ضرور خطرے والا ہے مگر اس کا انعام بھی بہت تگڑا ہے۔ اس جویلری شاپ میں کم سے کم 2 کروڑ روپے کے ہیرے موجود ہیں۔ اس کو چرانے کے بعد تم چاروں کو 10 لاکھ روپے ملیں گے اور وہ رقم تم پورا سال بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ 10 لاکھ کا سن کر ناگر کے منہ میں پانی سا آ گیا تھا اور پھر اس نے حامی بھر لی تھی۔ 10 لاکھ کی رقم کچھ معمولی نہ تھی۔ اس آواز نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی خطرہ ہوگا وہ خود نمٹ لے گا، ان کو جا کر بس لوٹنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بڑے سرکار نے درگوش کی دعوت میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کئی طرح کے چکن کے سالن تھے اور کئی طرح کے بیف اور پھر بریانی، پلاؤ اور بہت کچھ۔ بڑے سرکار خود ہی کئی ڈشیں آگے بڑھا رہے تھے۔ درگوش نے خود بھی کھانے سے پوری طرح سے انصاف کیا تھا اور شیدہ تو کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑا تھا کہ اس نے یہ سب پہلی بار دیکھا ہو۔ بہت جلد درگوش نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے اور مسکرا کر بولا، بس بڑے سرکار پیٹ بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری۔ اس کی بات سن کر بڑے سرکار کے حلق سے طویل کہا آزاد ہو گیا۔ چلو پھر بابا ہم آپ کا کھانا ہضم کرا دیتے ہیں، ذرا باہر چل کر ٹہل آتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کھلی جگہ آ گئے تھے جہاں پانی کا کنواں تھا۔ درگوش نے بڑے سرکار کی طرف دیکھا۔ سورج ڈوب چکا تھا، چاروں طرف اندھیرا ہونے والا تھا۔ اس دھندلی روشنی میں وہ بڑے سرکار کے ماتھے کی شکنیں صاف دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ درگوش نے کہا۔ کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مطلب کی بات پر آ جائیں۔ کوئی بھی بنا مطلب کسی کی بھی دعوت نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر بڑے سرکار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، خدار مجھے ایسے ہی صاحب لوگ پسند ہیں۔ میرا ایک آدمی پولیس کی حراست میں ہے، اس پر قتل کا جرم پولیس نے ثابت کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے آدمی کو بچانے میں میری مدد کرو۔ کون سا آدمی؟ درگوش چونکا۔ ہاشم خان داڑا۔ بڑے سرکار نے سرسراتی آواز میں کہا، اوہ ہاشم آپ کا آدمی ہے؟ اس پر ایک عورت کی آبرو ریزی اور قتل کا الزام ہے؟ ہاں وہ میرا خاص شاگرد ہے، تو میرے خیال سے انسپکٹر جبران نے موقع سے گرفتار کیا تھا۔ درگوش نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں تمہارے اس ASI پر فرض شناسی کا بھوت سوار ہے۔ بڑے سرکار نے ناگواری سے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم میرے آدمی کی مدد ضرور کرو گے۔ بڑے سرکار نے توقف کے بعد کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر دفعہ 300 ثابت ہو چکا ہے۔ جج اگلے ہفتے سزا بھی سنا دے گا۔ ضرور سنا دے گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پولیس نے ابھی تک آلۂ قتل عدالت میں پیش نہیں کیا ہے۔ بڑے سرکار نے مسکرا کر کہا، کیا میں یہ سمجھوں کہ بڑے سرکار مجرموں کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ ایک شفاق قاتل کا چھوٹ جانا معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر بڑے سرکار کے حلق سے ایک طویل قہقہہ آزاد ہو گیا۔ ارے آفیسر، مجرم کون نہیں ہے تم میں؟ یہ پورا معاشرہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ جرم کر جاتا ہے۔ اپنی مثال لے لو، تم کیا صاف ستھرے آفیسر ہو؟ اس کی بات سن کر درگوش خاموش ہو گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا تھا، اس کو معاشرے سے کیا لینا دینا؟ 5 لاکھ لگے گا، اس نے کل لمحے تک سوچنے کے بعد کہا۔ منظور، بڑے سرکار نے کہا، پھر تو میری طرف سے ڈن ہے۔ اسی لمحے درگوش کی آنکھوں میں یکدم روشنی سی بھر گئی۔ وہ بس مبہوت ہو کر اسی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ لال آنکھوں والا سفید بے داغ خرگوش تھا، نہ جانے کہاں سے بھاگتا وہ اس کی طرف نکل آیا۔ اس کے تعاقب میں ایک لڑکی تھی۔ اس کو دیکھ کر درگوش مبہوت ہو کر رہ گیا۔ شاعر تو نہ تھا مگر اس کو دیکھ کر اس موقع پر اس کے دماغ میں ایک شعر گونجا تھا جو کہ موقع کی مناسبت سے کافی جچ رہا تھا۔ اف مرمر سے تراشا ہوا وہ شفاف بدن، دیکھنے والے اس کو تاج محل کہتے ہیں۔ درگوش نے بس اس کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک عجیب سی معصومیت اور پر اسراریت تھی اس کے چہرے پر۔ بس وہ اس کو محویت سے ہی گھرتا رہ گیا تھا۔ لال رنگ کے شلوار سوٹ میں تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ لڑکی بھی درگوش کی محویت سے رہی تھی۔ یہ نگاہوں کا ہی تصادم تھا جس نے درگوش کو دیوانہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں اس کے لیے جذبہ محسوس کیا تھا۔ اس کی محویت کو بڑے سرکار نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ بھینا کر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا اور غصے سے بولا، آسیہ۔ بابا جی، لڑکی یوں چوکی جیسے
अचानक ही होश में आई हो। खरगोश ने फौरन ही नज़रें चुरा ली थीं। लड़की के चेहरे पर भी कुछ इस किस्म के तासुरात थे जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने तुमसे लाख बार कहा है कि इस खरगोश को पिंजरे से मत निकाला करो। उसकी बात सुनकर तौसिया ने ठंडी सांस ली और बोली, ख्याल रखूंगी बाबा। इतना कहकर वो फिर उसके ताक़ुब में लग गई थी। खरगोश आगे भाग रहा था और तौसिया उसके पीछे भाग रही थी। ये मंजर आसिफ दरगोश को बहुत भला लगा था। घर आकर भी दरगोश बस उसी के ही बारे में सोचता रहा। नींद की देवी कब उस पर मेहरबान हुई उसको पता ही न चला। रात के न जाने किस पहर उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा था। 2-3 बैलों के बाद उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर जो इत्तला मिली थी उसको सुनकर वो तशद्दुर रह गया था।